إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں اور وہی قادر مطلق ہے۔ اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو دستور اور آئین بنا کے نازل کیا، اور پھر اس دستور کے ایک ایک آرٹیکل کی وضاحت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذمہ داری دے کر ہمارے لیے ہادی و مرشد بنا کے مبعوث کیا۔ اس ہستی نے اپنی زندگی کے لیل و نہار کو اس امت کی تربیت کے لیے وقف کیا۔ وہ اصول اور ضابطے جس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم کی تربیت ہوئی، اور پھر وہ پوری دنیا کے لیے معیار ٹھہرے، ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھایا، سکھایا اور پھر کر کے بھی دکھایا۔ وہ اصول حلم و بردباری کا اصول ہے۔ حلم سے مراد سنجیدگی اور متانت ہوا کرتی ہے۔ حلم سے مراد
کسی بھی کام میں عجلت نہ کرنا، بلکہ دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہ حلم کہلاتا ہے۔ ابن فارس کہا کرتے تھے کہ اگر میں حلم کی بات کو 2 لفظوں میں بند کروں تو معنی یہ نکلے گا خلاف الطیش۔ جو شخص اپنے آپ کو طیش کی وادی میں لے جانے سے روک لیتا ہے، اس نے حلم و بردباری کو اختیار کر لیا۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ اس لیے کہا کرتے تھے ضبط النفس والطبع عند ہیجان الغضب۔ جب انسان کے دل و دماغ میں غیظ و غضب کی طاقتور لہر چلتی ہے، اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، یہ حلم و بردباری کہلاتا ہے۔ جاحظ کہا کرتے تھے ترک الانتقام عند شدت الغضب مع القدرت على ذلك۔ انسان کے پاس طاقت بھی ہو کہ وہ انتقام لے سکتا ہے، لیکن انتقام کو ختم کر دے اور انتقام کی سوچ نہ پیدا کرے، قدرت کے باوجود، موقع ہونے کے باوجود، تو اس کو حلم و بردباری کہا جاتا ہے۔ جرجانی کہا کرتے تھے هو الطمأنينة عند ثورة الغضب او تاخير المكافأة الظالم ای مجازاته بظلمه۔ حلم و بردباری یہ ہے کہ ایسا ماحول جہاں غیظ و غضب کا ماحول ہے، وہاں اطمینان اور طمانینت اور خاموشی جو ہے اختیار کرنا، یا کسی ظالم کے ظلم کا بدلہ دینے میں تاخیر کر دینا۔ ضروری نہیں ہے کہ ابھی اس کے ظلم کا بدلہ اسے دیا جائے، یہ حلم بردباری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے تو ایک ایک آیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ نے صحابہ کرام کو وہ سنائی بھی اور سکھائی بھی۔ ارشاد ربانی ہے لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ عادات جب انسان کی بگڑتی ہیں، اس بگاڑ کی وجہ سے اسے کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ اللہ ذوالجلال کی عظمت و جلالت کتنی ہے۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ تم زیادہ قسمیں کھانے والے اس کمینے کی بات کو نہ مانو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ میں نے ڈرتے ہوئے بھی کبھی سچی قسم نہیں اٹھائی کہ کہیں اس میں کوئی چیز شامل نہ ہو جائے۔ سلف صالحین اس بات میں اس لیے بہت احتیاط برتا کرتے تھے، بلکہ ان کا امتیاز یہ تھا، ان کی عام بات بھی اس قدر سالڈ ہوتی، اس قدر ان کی طبیعتیں ریلائبل تھیں
کہ قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اللہ ذو الجلال اگر چاہتے تو اس پر بھی مواخذہ کر سکتے تھے، لیکن یہ اس کا حلم ہے کہ اللہ ذو الجلال نے اس کا مواخذہ نہیں کیا۔ اور قرآن مجید میں جو اللہ ذو الجلال نے یہ خوشخبری سنائی ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ میرے محبوب تیرا رب بڑی ہی مغفرت والا ہے اور بڑی ہی رحمت والا ہے۔ لوگ جو کوتاہیاں کرتے ہیں، اگر اللہ اس پہ مواخذہ کرنے لگ جاتا تو بڑی جلدی عذاب کے یہ لوگ مستحق بن جاتے، لیکن اللہ ذو الجلال نے ان کے لیے ایک موعد رکھا ہے، اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیں تو اللہ معاف بھی کر دے گا، اللہ اپنی رحمت نازل کر دیں گے۔ لیکن اگر موقع ملنے کے باوجود بھی وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتے تو جو اللہ نے موعد اور وعدہ دیا ہوا ہے کہ قیامت کو میں بدلہ دوں گا، وہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہاں تو ان کو عذاب ملے گا ہی ملے گا۔ اس لیے اللہ ذو الجلال سے شعور لا شعور میں کیے ہوئے اعمال کی توبہ ہر وقت کرنی چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ میرے مالک میں ان گناہوں سے بھی توبہ کرتا ہوں جس کو میں نے گناہ نہیں سمجھا اور مجھ سے سرزد ہو گئے، تو میری توبہ کو قبول فرما اور مجھے راہ راست نصیب فرما۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، الحلیم، اگر اس کا صحیح مفہوم سمجھنا ہے کہ الحلیم بردبار کون ہے، هو الذي يشاهد معصية العصاة ويرى مخالفة الأمر، یہ وہ ہستی ہے جو گنہگاروں کے گناہوں کو دیکھتی بھی ہے، مشاہدہ بھی کرتی ہے، اس کے احکامات اور اوامر کی مخالفت بھی لوگ کرتے ہیں، لا یعتریہ غیظ، لیکن وہ غصے میں نہیں آتے، اور نہ ہی وہ ہستی فوراً ان کو دردناک عذاب دیتی ہے، بلکہ مہلت دے دیتی۔ اللہ ذو الجلال نے اسی لیے تو فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر لوگوں کے ظلم و زیادتی کا بدلہ انہیں دنیا میں مل جاتا تو کوئی انسان روئے زمین پہ نظر ہی نہ آتا۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا عدل ہے، یہ اس کا حلم ہے، اس کی بردباری ہے کہ بہت سارے گناہوں کو دیکھنے کے باوجود بھی مہلت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7378، اللہ سے بڑھ کے کون ہے جس کی صبر کے بارے میں دلیل دی جا سکے؟ اللہ کی مخلوق ہے اور مخلوق ہی اپنے خالق کو گالیاں دیتی ہے، کس طرح کہتی ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ ذو الجلال پھر بھی مہلت دیتے ہیں، بردباری دکھاتے ہیں اور انہیں رزق دیے جا رہے ہیں، ان کا رزق منقطع نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ ذو الجلال سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟
کسی نے حلم و بردباری سمجھنی ہے تو مالک الملک کے اس پہلو سے سمجھے۔ کافر ہیں، رب کو مانتے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے رزق منقطع نہیں کیا۔ اللہ عز و جلال کو گالیاں دیتے ہیں، بلکہ اللہ عز و جلال کو ان الفاظ سے پکارتے ہیں کہ ہم انہیں مانتے نہیں، اور وہ الفاظ جو ایک عقل مند اپنی زبان پہ لانے سے قاصر ہوتا ہے، ان الفاظ کو سننے کے باوجود بھی اللہ انہیں اپنی عطاؤں سے محروم نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے ارأیت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة۔ اللہ کے رسول ایک سوال کرنے آیا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے گناہوں میں سے کوئی گناہ نہ چھوٹا چھوڑا ہو، نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا ہے، نہ کوئی کبیرہ گناہ چھوڑا؟ فَهَلْ لِذَلِكَ مِن تَوْبَةٍ، اللہ کے پیارے پیغمبر کیا اس کی بھی توبہ ہوگی؟ قَالَ فَهَلْ أَسْلَمْتَ، یہ بتاؤ تم مسلمان ہو؟ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ۔ اللہ کے رسول میرے سوال کے جواب میں جو آپ نے فرمایا ہے کہ مسلمان ہو، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ قَالَ تَفْعَلُ الْخَيْرَاتِ وَتَتْرُكُ السَّيِّئَاتِ فَيَجْعَلُهُنَّ اللَّهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنَّ، جاؤ نیکیاں کرتے رہنا اور آئندہ سے برائیاں نہ کرنا، اللہ تیری برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے دے۔ قال وغدراتی وفجراتی، اللہ کے رسول میرے فسق و فجور بھی معاف ہو جائیں گے، میرے غدر بھی معاف ہو جائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وغدراتك وفجراتك۔ قال الله أكبر فما زال يكبر حتى توارى۔ اس خوشی سے وہ بوڑھا انسان جو کتنا بڑا غم سر پہ لے کے آیا تھا، اور اللہ کے رسول کے 3 جملوں نے اس بوجھ کو ختم کر دیا کہ اگر تم سچی توبہ کر لو اور نیکیوں کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ اور برائیوں کے قریب نہ جاؤ، اللہ عز و جلال تیری برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ تیرے فسق و فجور کیا، تیرے غدر اور دھوکے کیا، سب اللہ عز و جلال معاف کر دیں گے۔ اور وہ شخص یہ کہتا ہی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، یہ کہتے کہتے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم سیکھنے والے صحابہ، اور وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام سے علم سیکھا، امام شعبی جنہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا، وہ کہا کرتے تھے زین العلم حلم اہلی، دنیا کے اندر سب سے خوبصورت علم دیکھنا ہے وہ اس شخص کے پاس ہوگا جس کے پاس علم کے ساتھ حلم بھی ہوگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے اطلبوا العلم وزینوه بالوقار والحلم، علم ضرور سیکھو، لیکن علم کی روشنیاں اس وقت بکھرتی ہیں جب علم کے ساتھ انسان کو وقار مل جائے، سنجیدگی اور متانت آ جائے، اس کے اندر ٹھہراؤ آ جائے، اس کے اندر مزہ بن آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اشج ابن عبد القیس سے کہا تھا
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے، بقیہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جب کیا تو برداشت نہ کر سکے، دوڑ پڑے، کیسے ملاقات ہو؟ اشج اپنی سواری سے اترے، سواری کو باندھا، اپنے لباس کو درست کیا، وقار اور سنجیدگی اور متانت کے ساتھ چلتے آئے اور آپ کی خدمت عالیہ میں سلام پیش کیا۔ اللہ کے رسول نے فوراً فرمایا، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، اے عائشہ تمہارے اندر اللہ نے 2 خصلتیں رکھی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ کہا اللہ کے رسول کو کون سی خصلتیں؟ قال الحلم والاناہ، ایک بردباری ہے اور دوسرا آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہے، جلد بازی نہیں ہے۔ کہا اللہ کے پیارے پیغمبر یہ پہلے سے تھی کہ اب پیدا ہوئی؟ کہا اللہ نے دی تو تھی لیکن اسلام لانے کے بعد ان میں روشنی آ گئی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، الکمال عزیز والکامل قلیل الوجود وأول أسباب الكمال تناسب أعضاء البدن وحسن صورة الباطن، فصورة البدن تسمى خلقا وصورة الباطن تسمى خلقا، ودليل كمال صورة البدن حسن الصمت واستعمال الأدب۔ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، کمال تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، یا کمال اللہ نے عطا کیا تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا کیا، ظاہری کمال بھی اور باطنی کمال بھی۔ لیکن اگر انبیاء کے بعد کوئی کمال کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو کمال کے کچھ پہلو لے سکتا ہے، اور ان پہلوؤں کو اختیار کرنے کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جس شخص کے اندر اچھا اخلاق آ جائے اور اس کے پاس ادب و آداب کی نعمت آ جائے، اللہ ذوالجلال اسے ظاہری کمال عطا کر دیتے ہیں۔ وَدَلِيلُ كَمَالِ صُورَةِ الْبَاطِن حُسْنُ الطَّبَائِعِ وَالْأَخْلَاق، اور جس نے باطنی کمال حاصل کرنا ہے اسے چند طبائع کو اختیار کرنا ہوگا۔ العفہ، پاک دامنی کو اپنا شعار بنائے، والنزاہہ، ہر قسم کی برائی اور چھوٹی بڑی بات سے اپنے آپ کو الگ رکھے، وابتداء المعروف، ہر وقت نیکی کی ابتدا کرنے کو اپنی عادت بنائے، والحلم عن الجاہل، اور جاہل اگر جہالت بھی برتے تو اسے برداشت کرے۔ یہ وہ شخص ہے جو باطنی طور پہ بھی اپنے اندر کمال پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، لیس الخیر ان یکثر مالک وولدک، خیر اور بھلائی یہ نہیں تمہارے پاس مال بہت ہے، تمہاری اولاد کی تعداد زیادہ ہے، ولکن الخیر ان یکثر علمک ویعظم حلمک، اصل خیر اور بھلائی یہ ہے کہ تمہارے پاس علم بھی ہو اور علم کے ساتھ تمہارے پاس بہت بڑا حلم اور بردباری بھی ہو۔ وَأَلَّا تُبَاهِ النَّاسَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، زندگی میں کبھی اپنی پارسائی پہ لوگوں پہ فخر نہ کرنا۔ وَإِذَا أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللَّهِ وَإِذَا أَسَأْتَ اسْتَغْفَرْتَ اللَّهِ، بلکہ جب کوئی اچھائی کر بیٹھو تو اللہ کا شکر ادا کرنا جس کی توفیق سے یہ ہو سکے، برائی ہو جائے تو فوراً استغفار کر لینا، وہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اذا خاطبهم الجاهلون عباد الرحمن کی نشانی ہے، زمین پہ بڑی تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہلوں سے پالا پڑتا ہے تو پھر وہ بحث اور لڑائی کی طرف نہیں جاتے، سلام کہتے ہیں. سلام کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں: سلام تحیہ، سلام دعا، سلام متارکہ. سلام تحیہ سے مراد یہ ہے ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کو سلام کہے، اس سلام کا جواب بھی دینا چاہیے. فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. کوئی السلام علیکم کہتا ہے اس سے اچھا جواب دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا تو اسی کو لوٹا دو یا اس سے اچھا جواب دو. ایک سلام دعا ہوتا ہے، اس کا جواب نہیں ہوتا. وہ سلام جو ہم التحیات للہ والصلوات والسلام کہتے ہیں، والسلام علی النبی بھی کہتے ہیں، اس کا جواب نہیں ہوتا. اسی طرح قبرستان میں جاتے ہوئے السلام علیکم یہ کہتے ہوئے ہم بقیہ دعا پڑھتے ہیں، اس کا جواب نہیں ہوتا. یہ سلام دعا ہے، دعا کرتے ہیں کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. سلام کی تیسری قسم یہ ہے سلام متارکہ، جھگڑے کی بات آ جائے. عباد الرحمن کا شیوہ یہ ہے، سلام کرتے ہیں اپنی جان چھڑاتے ہیں، اپنے آپ کو اس میں گھسیڑنے کی کوشش نہیں کرتے. اس لیے اللہ عز و جلال نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے یعنی حلماء ان جہل علیہم لم یجہلوا. عباد الرحمن حلماء ہوتے ہیں، حلم بردباری والے ہوتے ہیں. کوئی جہالت برتتا ہے ان پر تو یہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے. احنف بن قیس کہا کرتے تھے لست بحلیم ولکننی اتحلم. میں حلم بردباری والا ہوں تو نہیں، لیکن میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میرے اندر حلم بردباری آ جائے. میں تکلف سے اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اس سے بڑی مجھے نعمت نظر کوئی نہیں آتی ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان. ٹھہراؤ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے. التؤدہ فی کل شیء الا فی عمل الآخرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہر چیز میں ٹھہراؤ اور بردباری کو اختیار کرو الا فی عمل الآخرہ. رہا جو آخرت کا عمل ہے تو اس میں جلدی کیا کرو تاکہ وہ خیر کا کام ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے یا اس سے پہلے اجل نہ آ جائے اور اس خیر کو کرنے کی جو تمنا ہے وہ پوری نہ ہو سکے. التؤدہ فی کل شیء الا فی عمل الآخرہ. آخرت کا عمل لیٹ نہ کرو، اس میں ٹھہراؤ نہیں، جلدی کرو تاکہ وہ نیکی آپ کے نام اعمال میں لکھی جائے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے حامل القرآن کے اوصاف میں لکھتے ہیں کہ اگر حامل قرآن دیکھنا ہے تو اس کے اندر یہ صفات ہونا ضروری ہے. ينبغي لحامل القرآن ان يكون باكيا محزونا حكيما حلیما سکینہ. حامل قرآن وہ ہوتا ہے جو اپنی کمی کوتاہی پہ روتا نظر آتا ہے. محزونا امت کے حالات اللہ سے دوری کی وجہ سے جو بن گئے ان پہ وہ غمگین ہوتا ہے.
بلکہ اپنے اوپر بھی غم کھاتا ہے، مجھے کچھ اور بھی کرنا ہے۔ ان یکون حکیما، حکمت و دانائی اور بصیرت سے لبریز ہوتا ہے۔ حلیما سکینا، بردبار ہوتا ہے، سنجیدگی اور متانت کو اپنا شعار بناتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سکینن، اس کے اپنے اندر بھی سکون ہوتا ہے، وہ لوگوں کی افراتفری کو بھی دور کر کے سکون مہیا کرنے والا ہوتا ہے۔ ولا ينبغي لحامل القرآن ان يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا صياحا ولا حديدا۔ حامل قرآن کو ان 5 صفات کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ جافیاً، اس قدر اکھڑے مزاج والا، ولا غافلاً، اور اللہ کی عبادت میں غفلت کرنے والا، ولا صخاباً ولا صیاحاً، نہ ہی وہ چیختا چلاتا ہے اور نہ ہی وہ لوگوں کے ساتھ بے ادبی کی باتیں کرتا ہے، ولا حدیدا، اور نہ ہی وہ پتھر مزاج اور لوہا بنتا ہے کہ اس کو پگھلانا ہی مشکل ہو جائے۔ عمرو بن ادھم بیان کرتے ہیں، جب ان سے سوال کیا گیا ای الرجال اشجع، کون ہے دنیا میں سب سے بڑا بہادر اور شجاع، انہوں نے جواب دیا من رد جہلہ بحلمہ، من رد جہلہ بحلمہ، جس نے جہالت کو حلم و بردباری سے رد کیا۔ قال فأی الرجال اسخی، دنیا میں سب سے بڑا سخی اور جواد کون ہے؟ قال من بذل دنیاہ لصالح دینی، جس نے آخرت کے لیے اپنی دنیا کی پونجی برباد کر دی، خرچ کر دی، لوگوں کی نظر میں تو برباد ہوئی لیکن آخرت کا سودا کر کے وہ سب سے بڑا سخی بن گیا۔ برداشت کرنا اور حلم اور بردباری اختیار کرنا، اس سے تو انسان سرداری کے وہ اصول اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، جس کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نحن معشر قریش نعد الحلم والجود السؤدد ونعد العفاف وإصلاح المال المروءة۔ قریش کا خاندان تمام خاندانوں سے افضل و اعلیٰ و ارفع تھا، ان کے کچھ زندگی کے مقاصد ترتیب شدہ تھے، جس خاندان میں اللہ کے رسول آئے ہوں اس سے بڑھ کے کون سا خاندان ہوگا۔ وہ کہا کرتے تھے، ہم سمجھتے تھے سردار وہ ہے جس کے اندر حلم و بردباری ہے، جس کا ہاتھ سخاوت کی وجہ سے دائیں بائیں خرچ کرتا نظر آتا ہے۔ وَنَعُدُّ الْعَفَافَ وَإِصْلَاحَ الْمَالِ الْمَرُوءَةِ، اور ہم سمجھتے تھے کسی کی زندگی کی مروت کی پیمائش کرنی ہے تو اس وقت ممکن ہوگی جب اس کے اندر عفاف ہوگا، پاک دامنی ہوگی، اور وہ مال کو ضائع نہیں کرتا ہوگا بلکہ مال سے لوگوں کو بھی فوائد دیتا ہوگا، اور سب سے زیادہ دین کی سربلندی کا باعث اس مال کو بناتا ہوگا۔ عرابہ بن اوس، جب ان سے کہا گیا بِمَ سُدْتَ قَوْمَكَ یا عرابہ، عرابہ تم بندے تو عام سے ہو، کیسے تم قوم کے سردار بن گئے؟ عرابہ نے جواب دیا تھا كنت احلم عن جاہلہم، میرے خاندان والے میرے ساتھ جہالت برتتے ہیں، میں ان کے ساتھ حلم بردباری سے پیش آتا ہوں۔ وَأُعْطِي سَائِلَهُمْ، اور اگر کوئی سوالی آ جائے میں نے کبھی واپس نہیں کیا۔ وَأَسْعَى فِي حَوَائِجِهِمْ، اور وہ لوگ تو جہالت برتتے ہیں، میں ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہوں۔ ابو عمرو بن العلا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، كان اہل الجاہلیہ لا يسودون الا من كانت فيه 6 خصال، جاہلیت کے اندر بھی یہ قانون تھا جس کے اندر 6 خصلتیں ہوں اسے سردار بنایا جائے۔ السخاء، جو سخی ہو، والنجد،
جس کے پاس فکری طاقت، جسمانی طاقت ہو، والصبر اور اسے برداشت کرنا آتا ہو، والحلم اور اس کے اندر بردباری ہو، والبیان اور وہ قوم کے مقاصد کو دنیا تک اور ان کی ضروریات کی وضاحت کر سکتا ہو، والحسب اچھے خاندان والا ہو۔ اسلام نے آ کر ایک 7ویں چیز کا اضافہ کیا، العفاف۔ جس شخص کے اندر پاک دامنی آ جائے گی وہ حرام مال سے بھی پرہیز کرتا ہے اور حرام کاموں سے بھی پرہیز کرتا ہے، اپنی عزت، اپنے ایمان اور اپنی شخصیت کو داغدار کرنے سے بچاتا ہے۔ یہی شخص ہے جس کو سردار بنایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے، ان لی قرابہ اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي۔ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، میرے رشتہ دار ہیں جو میرے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ تعلق جوڑتا ہوں، میں احسان کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی ہی کرتے ہیں۔ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيْهِ، وہ میرے ساتھ جہالت ہی برتے ہیں اور میں حلم و بردباری کو ہی روا رکھتا ہوں۔ قَالَ لَئِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلْ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ۔ میرے صحابی اگر ایسا ہی ہے جیسا تم نے بیان کیا تو تم نے تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دی۔ اور سنو، جب تک یہ کام کرتے رہو گے خوش ہو جاؤ، خوشخبری تیرے لیے یہ ہے، اللہ ذوالجلال کی طرف سے ایک مددگار فرشتہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ان کی شان ہی یہ تھی کہ وہ حلم بردباری پہ کبھی سودا نہیں کیا کرتے۔ عبد الملک بن مروان، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب لوگ آئے اور وہ بھی ساتھ تھے اور لوگوں کا خیال یہ تھا تلواروں کو زہر لگا کے آئے کہ آج بھی ایسی ویسی بات کرنی ہے، اگر کوئی جملہ معاویہ رضی اللہ عنہ بول دے تو وہاں ہی کام تمام کر دیا جائے، اور آ کے جو کچھ کہنے والے نے کہا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا اور صرف 2 ہی جملے بولے جس نے یہ فیصلہ کر دیا، یا قمر الاقمر و یا شمس الشموس، اے سورجوں کے سورج اور چاندوں کے چاند، صرف اس بات کا جواب تو دے دو، نہ میں فرعون سے برا ہوں نہ تم موسیٰ سے اچھے ہو۔ اللہ نے فرعون کی طرح بھی موسیٰ کو بھیجا تھا تو یہ کہا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى۔ جب فرعون سے جا کے بات کرنا تو نرمی کے ساتھ بات کرنا، یہ وہ حکمت تھی، یہ وہ حلم تھا، یہ بردباری تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی۔ پھر پوری زندگی کسی نے جرت نہیں کی کہ 19 سال اور 20 سال کے لگ بھگ ان کی خلافت رہی کہ کوئی سوچتا بھی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ کہوں، کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اللہم علمہ الحساب وقہ العذاب، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حساب و کتاب سکھا دے اور اسے عذاب سے بچا دے، اے اللہ اسے ہدایت یافتہ بنا دے اور ہدایت دینے والا بھی بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ایک شخص نے ان کو گالی دی، سب رجل ابن عباس،
عبداللہ ابن عباس گالی سنتے ہیں. فقال یا عکرمہ هل للرجل حاجہ فتقضیها. اپنے شاگرد اکرمہ کو فوراً بلایا اور بلا کے کہتے ہیں اکرمہ جلدی سے اس بھائی سے پوچھو اس کی کوئی ضرورت ہے جو میں پوری کر سکتا ہوں. فنکس الرجل رأسه واستحیا مما رأى من حلمه علیہ. گالی دینے والے نے جب یہ جواب سنا کہ یہ تو شاگرد کو میری خدمت کا حکم دے رہے ہیں، اس نے سر جھکایا واستحیا اور شرما گیا کہ میں نے کیا کیا. اور اس کے جواب میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہی یہ تھا. ان رجلا اتى النبي يتقاضاه فاغلظ فهم به اصحابه فقال دعوا ان لصاحب الحق مقالا. اللہ کے رسول قرض لیتے ہیں، ابھی وقت نہیں آیا، قرض دینے والے نے تقاضا ہی نہیں کیا بلکہ برے الفاظ بولے، آپ خاموش رہے. صحابہ کچھ کہنا اور کرنا چاہ رہے تھے، آپ نے فرمایا دعو اس کو چھوڑ دو. ان لصاحب الحق مقالا، جس کا حق ہوتا ہے وہ بول سکتا ہے، کوئی بات نہیں اگر اس نے کچھ کہہ دیا. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو گالی دینے والے نے ایک گالی دی، وہ بولنا چاہتے تھے، کہا اگر تم نے بولا میں 100 گالیاں دوں گا. مسکرا کے کہتے ہیں تم 100 بھی دو گے. لم اقل لک واحدہ، میں ایک کا بھی جواب نہیں دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیت بھی تو یہی تھی جس سے صحابہ نے سیکھا. صحابی بیان کرتے ہیں کہ انی انظر الی النبی یحکی نبیا من الانبیاء ضربه قومه فادموا فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے ایک پیغمبر کے بارے میں، گویا کہ اپنی ہی کیفیت کہ اپنی ہی قوم، اپنے ہی لوگ جن کے اندر زندگی گزاری انہوں نے خون و خون کر دیا، مارنے لگ گئے. چہرہ انور جس جیسا چہرہ اللہ نے بنایا ہی نہیں، اس چہرے سے خون کو صاف کر رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں رب اغفر لی قومی فإنہم لا يعلمون. اے میرے رب میری قوم کو معاف کر دے. فإنہم لا يعلمون، یہ جانتے نہیں. جب طائف کا رخ کیا، طائف کے لوگ کس قدر ظالم نکلے، جوانوں کو پیچھے لگایا، پتھر برسائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں بھی خون ہے. اللہ ذوالجلال فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ جو پہاڑوں کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں، اور آ کے کہتا ہے ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ لا یشرک بہ شیئا. فرشتے نے آ کے کہا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اجازت طلب کرنے، اگر آپ چاہیں تو میں 2 پہاڑوں میں طائف کی بستی کو پیس کے رکھ دوں. کہا نہیں، میں اس امید سے لگا ہوں اگر یہ نہیں تو ان کی پشتوں سے نکلنے والی اولاد وہی اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے اور شرک سے باز رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا انما انا رحمت مہدا، میں تو اللہ کی طرف سے رحمت بنا کے بطور تحفہ پیش کیا گیا ہوں. وہ نبی الرحمہ، وہ نبی رحمت جس کو اللہ ذوالجلال نے
وہ حلم بردباری عطا کی جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ جب ایک دشمن آتا ہے، صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے، یہودی آئے جو خائن ہیں، جو انبیاء کے قاتل ہیں، جو ہمیشہ سے دھوکہ دینے والے ہیں، آ کے کہتے ہیں السلام علیک، السلام علیک، تجھ پہ موت آئے اے محمد، نعوذ باللہ من ذالک۔ قال بل علیکم السلام، تم پر موت ہو، وعلیکم، جو تم نے بولا ہے تم پر ہی ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، مومنوں کی ماں، زوجہ مطہرہ، جب یہ الفاظ سنتی ہیں کہ یہودیوں نے اللہ کے رسول کو یہ کہہ دیا ہے کہ السلام علیک، تجھ پر موت ہو، تو غصے میں آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں فرمایا علیکم السلام واللعنہ وغضب علیکم، تم پہ موت آئے، تم پہ اللہ کی لعنت ہو، تم پہ اللہ کا غضب ہو۔ اللہ کے رسول نے اس دفاع کو بھی پسند نہیں کیا، کیا فرمایا؟ یا عائشہ مہلا، رک جاؤ یا عائشہ۔ قالت اولم تسمع ما قالوا، اللہ کے محبوب آپ نے سنا نہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ قال اولم تسمعی ما قلت، جو میں نے کہا ہے آپ نے نہیں سنا؟ انہوں نے مجھے کہا، ان کی تو بات قبول نہیں ہوگی، میں نے جو کہہ دیا وہ اللہ قبول کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حنین کا موقع ہے، صحابی نے لوہے کی جوتی پہنی ہے، چلتے چلتے پتہ نہیں چلا سید المرسلین کے پاؤں پہ لوہے کی جوتی پہنا ہوا پاؤں آ جاتا ہے۔ آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے کچھ کہا نہیں بلکہ کہا بسم اللہ اوجعتنی، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، اور بسم اللہ کے الفاظ پڑھے، اور ساتھ ہی کوڑے کے ساتھ اس کو پیچھے کیا، پاؤں سے پاؤں ہٹ گیا۔ صحابی پریشان ہیں، کیا بنے گا؟ لا علمی میں مجھ سے کیا ہو گیا؟ رات سوتے وقت سوچ رہے ہیں اگر صبح تک آیت نازل ہو گئی میرے بارے میں تو کیا بنے گا؟ ساری رات اسی سوچ و بچار میں گزرتی ہے۔ حدیث لمبی ہے، صبح اٹھتے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے این فلان ابن فلان، فلان بن فلان کہاں ہے؟ صحابی پریشان ہوئے، لگتا ہے یہ کوئی مسئلہ ہوئی ہے۔ کہا فإن رسول اللہ یطلبک، اللہ کے رسول آپ کو طلب کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں فبت لنفسی لائما، میں تو ساری رات بھی ملامت کرتا ہوا سویا تھا، میں چل رہا تھا، سوچ بھی رہا تھا نہ جانے کیا بات ہوگی۔ جو ہی میں آپ کی خدمت اقدس میں پہنچا، آپ نے پہلی بات یہ کی انک قد وضعت بنعلک علی رجلی، تم نے میرے پاؤں پہ لوہے کا پاؤں رکھا۔ قلت له نعم، میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو پہنچی تھی، لیکن یہ موقع کیسا ہے؟ فرمایا کہ تم نے اپنا پاؤں میرے پاؤں پہ رکھا، فنفحتک بالسوط، میں نے ہاتھ سے نہیں کوڑے سے پیچھے کیا، فهذه 80 نعجہ فخذها بها، میں نے اس لیے بلایا ہے، تمہیں ہاتھ سے نہیں کوڑے سے پیچھے کیا تھا، یہ 80 جانور مجھ سے لے لو اور محمد کو معاف کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں مدینہ میں آیا اور میرے 2 ساتھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ہم نے کہا اصابنا جوع شدید، اللہ کے رسول بھوک لگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چلے، 4 بکریاں موجود تھیں، ایک بکری ان کے حوالے کی کہ دودھ پی لینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے امور کے لیے
لوگوں کو وعظ و ارشاد کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، واپس نہیں آئے۔ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ ہی ایسا کرتے، دودھ بکریوں کا دھو کر اللہ کے رسول کا حصہ برتن میں ڈھانپ کے رکھ دیا کرتے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ہی لیٹ ہو گئے، سوچتے ہیں بھوک تو بہت لگی ہے، اللہ کے رسول کو صحابہ کرام نے کچھ پلا ہی دیا ہوگا، کچھ کھلا ہی دیا ہوگا، تاخیر جو ہو گئی ہے۔ پھر سوچا لا یہ اللہ کے رسول کا حصہ ہے، میں کیسے پی سکتا ہوں، بھوک لگی۔ پھر سوچتے ہیں، تیسری مرتبہ ایسا ہوا جب زیادہ ہی تاخیر ہوئی، مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں، پیالے کی طرف جاتے ہیں، یہ سوچ کر پینا شروع کرتے ہیں بہت دیر ہو گئی، ضرور اللہ کے رسول کی خدمت کر کے ہی بھیجیں گے صحابہ۔ لیکن جو ہی فلما تقر فی بطنہ، جب یہ دودھ پیٹ میں پہنچا، نہ جانے کس غم کا شکار ہوئے، یہ میں کیا کر بیٹھا، اللہ کے رسول کا دودھ پی لیا۔ انتظار میں ہیں سید المرسلین آئے جو کائنات کو ادب سکھانے آئے تھے۔ دروازہ کھولا، بلند آواز سے نہیں، کیا کہا، السلام علیکم، اتنا آہستہ سلام کہا، کوئی سو رہا ہے تو اس کی نیند خراب نہ ہو، کوئی بیدار ہے تو جواب دے پائے۔ اور فوراً اپنے پیالے کی طرف گئے، جب ڈھکا ہوا پیالہ اٹھایا اور اس میں دودھ نہیں تھا، اللہ کے رسول نے پیالہ رکھا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اللہ جس نے ہمیں کھلایا تو اس کو کھلا، جس نے ہمیں پلایا تو اس کو پلا۔ پیا کچھ نہیں، دعا پھر بھی دی، کچھ نہیں بھی ملا تب بھی دعا دی۔ صحابی کہتے ہیں فاغتنمت دعوته فنهضت فاخذت الشفرة فدنوت من الغنم فنظرت أيهن أسمن لأذبحها فدنوت من واحدة فحسبتها، میں فوراً چھری اٹھاتا ہوں اور ایک جانور کی طرف جاتا ہوں کہ آج میں ذبح کر کے کھلا کے پلا کے ہی دعا پوری کروں گا، لیکن اندھیرے میں ہاتھ تھنوں تک پہنچتا ہے۔ جس جانور، جس بکری کا دودھ دھویا جا چکا، سید المرسلین کی دعا کا نتیجہ دیکھیے، اللہ نے کیسے قبول کروانا تھا۔ وہ بکری جو دودھ دے چکی، اسی رات چند ساتوں کے بعد دوبارہ سے دودھ بھر آیا۔ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ پیالہ بھرتے ہیں اور کہتے ہیں اشرب یا رسول اللہ، اشرب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید المرسلین پھر بھی کہتے ہیں اشرب انت، پہلے تم پیو، کہا نہیں، اللہ کے رسول آپ پیے، اور مسکرا رہے ہیں، ہنستے ہنستے فرماتے ہیں کہ میں پچھلی طرف گر گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مقداد کیا ہوا، یہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، کہا پہلے آپ دودھ پیئے پھر میں آپ کو قصہ سناؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں اشرب انت، میرے صحابی تم پہلے پی لو پھر میں پی لوں گا۔ اور پھر جب مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے قصہ سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی۔ صحابی بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیا ہوا دودھ دوبارہ سے پیا، فقال رسول اللہ هذه برکہ نزلت من السماء، سنو یہ برکت اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے، افلا اخبرتنی حتى اسقی صاحبیک فقلت اذا اصبت انا وانت ما ابالی من اخطأ، کہا اگر ایسی ہی بات تھی کہ آپ لوگوں کو بھوک لگی تھی تو میں پہلے ان کو بھی بیدار کر کے پلا دیتا۔ سید المرسلین تو وہ تھے جو کچھ نہ بھی ملتا تو دعائیں دیا کرتے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اس بات کو سمجھنا ہے
کہ اپنے اندر حلم بردباری پیدا کیجئے. کوئی جو چاہے کرے، اپنی خیر اور اپنی خوبصورت صلاحیت کو ظاہر نہ کیجئے. اللہ ذوالجلال ہم سب کو یہ خوبصورت کیفیت ایمان کی نصیب فرمائے جس میں حلم بھی ہو، سنجیدگی بھی ہو، متانت بھی ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: السمت الحسن والتؤدہ والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. میرے صحابہ، اچھا رویہ، اخلاقی بلندی، سنجیدگی اور متانت اور میانہ روی یہ نبوت کے حصوں میں سے 24واں حصہ ہے. اس کی حفاظت کیا کرو. بلکہ اللہ عز و جلال نے انبیاء کی صفت بیان کی ہے: ان ابراہیم لأواہ حلیم. ابراہیم علیہ السلام بھی رب کی طرف لوٹنے والے اور بردبار تھے. کہیں فرمایا: ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. اور اللہ عز و جلال نے یہ بھی فرمایا: انک لانت الحلیم الرشید. شعیب علیہ السلام کی حلم و بردباری کو، قوم کی بات کو حکایت کرتے ہوئے کہ وہ بھی بہت بڑے بردبار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر کچھ چیز تقسیم کی. ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے: ان هذه لقسمہ ما ارید بها وجہ اللہ. یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں؟ جو ہی یہ بات ہوئی تو فرمایا: یرحم اللہ موسیٰ قد اوذی باکثر من هذا فصبر. موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا. اور ساتھ یہ فرمایا: ما اوذیت ما اوذی احد. جتنی مجھے تکلیفیں دی گئی کسی کو نہیں دی گئی، لیکن میں نے امت کو یہ سکھایا ہے تو خود بھی یہ برداشت کرنا بھی سکھایا ہے. انسان اپنے اندر حلم کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے. الرحمت للجہال. جب تک جاہلوں پہ رحم دلی نہیں کرے گا اس وقت تک اس کے اندر حلم پیدا نہیں ہوتا. مسجد کے کونے میں آ کے ایک شخص جس کو کچھ پتہ نہیں یورین پاس کرتا ہے، یہ کونے میں پیشاب کرنے والے کو صحابہ نے ڈانٹا. آپ نے فرمایا: مہلا لا تزرموا ای لا تقطعوا علیہ بولا. جو کچھ کر رہا ہے اسے کرنے دو، پتہ نہیں اسے کہ ایسا یہاں کرنا ہے کہ نہیں. جو ہی وہ فارغ ہوا اللہ کے رسول نے اسے بلایا اور پہلے صحابہ سے کہا کہ پانی لاؤ. پانی بہا دیا، زمین پاک ہو گئی. پھر اسے بلایا جو سہما ہوا تھا اور کہا: ان هذه المساجد لم تبن لهذا. مسجدیں اس لیے نہیں بنائی جاتی، انما هي لذکر اللہ والصلاة وتلاوة القرآن. مسجدیں تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، نماز کے لیے بنائی جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی یہی سمجھایا. وہ کیسے صحابی ہیں؟ مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے والد الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. مصعب بن زبیر جب عراق کے گورنر بنائے گئے
جب ان کے سامنے مال آیا وہ تقسیم کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا بلاؤ ابو عمر بن جرموز کو۔ یہ ابو عمر بن جرموز وہی ہے جس نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، پھر مسلمان ہوئے، بلاؤ اسے۔ اطلاع ملی وہ تو گم ہو گئے، ان کو پتہ چلا ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا گورنر ہے، اب مجھ سے اپنے باپ کا بدلہ لے گا۔ کہا نہیں، اس کو بلا کے لاؤ۔ او یظن الجاہل انی اقیدہ بأبی عبد اللہ فلیظہر آمنا لیأخذ عطاءہ موفرا۔ جاؤ اسے ڈھونڈ کے لاؤ، اس کو یہ پتہ نہیں شاید کہ میں ایسا انسان نہیں کہ اپنے باپ کا بدلہ اس سے لوں گا۔ اسے کہو آ جاؤ، زندگی بھر تم امن میں ہو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں، جتنا باقی لوگوں کو عطائیں ہوئی ہیں وہ بھی اپنا پورا حق لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 صحابہ کو دیکھنے والے امام شعبی کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی کسی کو ماں کی گالی نہیں دی، اس لیے جب میں جوان ہوا تو ماں کو نہ دیکھ سکا، میں نے کہا ماں کی خدمت تو نہیں کر سکا، لیکن زندگی میں نے کبھی گالی اس لیے نہیں دی کہ کہیں میری وجہ سے میری والدہ کو کوئی گالی نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات بھی سکھائی کہ جب تک حلم و بردباری ان کے ساتھ رہے گی، خیر و برکت ان کے ساتھ رہے گی، اور اللہ ذوالجلال حلم و بردباری کی چادر میں انسان کو اس طرح لپیٹ لیتے ہیں کہ وہ ہر قسم کی آفتوں سے بچ جاتا ہے۔ الحلم حجاب الآفات، اس لیے کہا جاتا ہے آفتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو آفتوں سے بچانے کی ایک چادر ہے، وہ خرید لو، جس کو حلم و بردباری کہتے ہیں، جس کو متانت اور سنجیدگی کہتے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر سے یہ بات بھی بیان کروائی تھی، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي الحور شاء۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن پھر بھی غصے کو پی جاتا ہے، حلم بردباری اختیار کرتا ہے۔ کائنات کے سامنے قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جاؤ میرے بندے جنت میں چلے جاؤ، جس حور سے چاہتے ہو شادی کر لو۔ لقمان حکیم کہا کرتے تھے ثلاثۃ لا يعرفون الا عند ثلاثہ، 3 لوگوں کی پہچان 3 جگہوں پہ ہوتی ہے۔ لا يعرف الحلیم الا عند الغضب، غصے کے وقت پتہ چلتا ہے حلم اور بردباری والا کون ہے۔ ولا الشجاع الا عند الحرب، جنگ ہو تو پتہ چلتا ہے بہادر کون ہے۔ ولا الاخ عند الحاجة الیہ، اور بھائی کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کو کیسے پورا کرتا ہے۔ اسی اللہ ذوالجلال کے اس فرمان کو یاد کیجئے جو اللہ ذوالجلال نے اس امت کی تسلی کے لیے اپنے پیغمبر پہ اتارا تھا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اس جنت کی طرف جلدی کرو، اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، وہ جنت جو اللہ نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ جن متقین کی نشانی یہ ہے وہ خرچ کرتے ہیں جب ان کے پاس مال ہو یا تنگی کی کیفیت میں ہو۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ ابو جعفر الخطبی بیان کرتے ہیں، ان کے دادا عمیر بن حبیب بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تو وصیت فرمائی
ای بنی ایاکم ومخالطۃ السفہاء، جس نے زندگی بھر حلم کی زندگی گزارنی ہے اس کو یہ وصیت یاد کرنی چاہیے، احمق اور بے وقوفوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دے، فإن مجالستہم داء، بے وقوفوں کے ساتھ بیٹھو گے یہ ایسی بیماری ہے جو تمہیں بھی لگ جائے گی۔ وَإِنَّ مَن يَحْلُمُ عَنِ السَّفِيهِ يُسَرُّ بِحِلْمِهِ وَمَن يُحِبُّهُ يَنْدَمُ، اور جو بے وقوفوں کو پسند کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے ہمیشہ وہ شرمندہ ہی ہوگا۔ وَمَن لَا يَقِرَّ بِقَلِيلٍ مَا يَأْتِي بِهِ السَّفِيهُ يَقِرَّ بِالْكَثِيرِ، اور جس کو تھوڑی چیز میں بھی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوتی اس کو زیادہ بھی مل گیا تو کبھی بھی اس کو خوشی نہیں ہوگی۔ اس لیے قناعت کو اختیار کیا کرو اور بے وقوفوں سے الگ رہا کرو، اور اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی سنت سمجھتے ہوئے حلم بردباری کی نعمت کو اپنے ساتھ رکھا کرو۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے یہ نعمت ہر ایک کو عطا فرمائے اور معاشرے کے اندر ادب و احترام اور محبت کی فضا قائم فرمائے، اور جتنے روشن چہرے تشریف فرما ہیں سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے دیدار کا